السلام علیکم دوستوں، یہ کہانی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ ایک پردیس میں رہنے والے شخص کے ساتھ پیش آیا تھا دبئی میں. آئی ڈونٹ نو سعودی عربیہ میں یا شاید دبئی میں، لیکن عرب لیگ میں. تو ظاہر سی بات ہے، وہ وہاں مزدوری کرنے گیا تھا، تو اسے ڈرائیونگ لائسنس چونکہ ملا تھا، تو وہ ڈرائیونگ کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک کمپنی کا جو ہے ڈائنا جسے کہتے ہیں، مطلب پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے اسے، ایک تھوڑی سی بڑی گاڑی تھی، یعنی کار نہیں تھی لیکن اس سے تھوڑی سی بڑی. یہاں ہم لوگ یہاں پاکستان میں اس کو کیا کہتے ہیں، ڈائنام کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے زیادہ علم نہیں اس بارے میں. لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اس گاڑی میں ہم لوگ سامان کانٹینرز تک لے کے جاتے تھے اور پھر لاتے تھے اس طرح. تو اس نے کہا کہ ایک دن مجھے کال آئی تو اس نے مجھے بلایا کہ کچھ چیزیں ہیں وہ لے کے جانا ہے. تو میں اس ایڈریس پہ گیا. اب جب میں اس ایڈریس پر گیا تو چیزیں کیا تھی بھائی، میت تھی. انہوں نے کہا کہ اس کو پلا جگہ پہنچانا ہے، ہم آپ کو زیادہ پیسے دیں گے، یعنی چونکہ یہ میرے کام سے آؤٹ کام تھا. ٹھیک ہے، یہ مطلب کمپنی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں اس گاڑی میں کوئی اور کام کروں. خیر میں نے بہت معذرت کی، لیکن ان لوگوں نے مجھے بار بار مطلب کہا کہ بیچارہ ہے، یہاں مرا ہے، اس کو اس کے گھر والوں کے حوالے کرنا ہے، اور آپ ویسے بھی اس راستے سے جاتے ہو، یعنی آپ کی گاڑی کا جو ٹریکر ہے وہ مطلب آپ پہ کوئی کمپلین نہیں بنے گا. کیونکہ واقعی دوستوں اس نے جو علاقہ بتایا اس راستے سے میں جاتا تھا. تو میں نے حامی بھرے اور میں نے اپنے منہ بولی، مطلب قیمت انہیں بتائی. تو ٹھیک ہے، میں نے میت جو ہے ان لوگوں نے نکالی، بالکل انہوں نے کپن وپن سب کچھ ڈالے تھے، صرف نیچے اندر جو ہے گاڑی میں ہم نے رکھی. یار دوستو مجھے تو ویسی توبہ استغفار، میت سے ویسی ہی ڈر لگتا ہے. اب اس بندے نے حامی بھر اور میت کو گاڑی کے اندر کیا اور بس یہ چل پڑا، چونکہ اسے اس راستے سے جانا تھا. اب ان لوگوں یعنی اس میت کا جو گھر والے تھے ان کے، وہ 4-5 گھنٹے کے فاصلے پر اس علاقے میں تھے. تو اس نے کہا کہ میں جا رہا تھا شام کے ٹائم میں روانہ ہوا تھا. تو میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، میرے پاس تو بس اپنی گاڑی تھی، مجھے بس کمپنی جانا تھا اور گاڑی وہاں کھڑی کرنی تو مطلب سونا تھا، اور صبح پھر اپنی ڈیوٹی پر جانا تھا. تو اس میت کو بھی مجھے ڈراپ کرنا تھا اس کے گھر. تو یہ ہوا کہ اب 2-3 گھنٹے مطلب میں نے کیا مطلب سفر. تو مجھے بہت زیادہ مطلب پیاس بھی لگی. تو میں نے ویسے ہی پیچھے دیکھا مطلب میت کو. تو دوستوں وہ کہہ رہا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. وہ جو میت تھا مطلب شیشہ لگا ہوتا ہے نا گاڑی میں، مطلب جو ڈرائیور کے بیک پر جو ہوتا ہے پیچھے سیٹ کے پیچھے ایک شیشہ لگا ہوتا ہے جس میں باقی گاڑی اندر سے نظر آ رہی ہوتی. تو اس نے کہا وہ میت جو ہے وہ اپنی جو اسٹریچر تھا اس پہ بیٹھا تھا. میں حیران رہ گیا، یا اللہ، مطلب کوئی زندہ تھا، مطلب مجھے اغوا کرنے کے لیے ایسا ڈرامہ کیا ہے یا گاڑی کو اغوا کر کے. مجھے بہت ڈر لگا. پھر میں نے گاڑی کافی تیز کی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا یہ اندر نہیں آ سکتا تھا، چاہے زندہ تھا یا مردہ. پھر میں نے پیچھے دیکھا تو اب وہ میت کھڑا ہے اور دونوں پاؤں جو ہے اس نے ایک اسٹریچر کے ایک سائڈ پر اور دوسرے سائڈ پر. تو ایسا تو کوئی نارمل بندہ نہیں کر سکتا. مجھے پتہ چل گیا کہ اب میت جو ہے چونکہ اکیلا تھا تو جن وغیرہ اس پہ مطلب ہو گیا ہے اثر. تو میں بہت ڈرا اور تیز کیا میں نے گاڑی. اچانک میں نے ایک مرد کو آتے ہوئے مطلب دیکھا روڈ پہ. تو میں نے ڈائریکٹ گاڑی روکی اور میں اس کی طرف، میں نے دروازہ کھولا اور اس کی طرف بھاگا. میں نے ان سے کہا بھائی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کیا. تو میں نے کہا چونکہ میری گاڑی میں ایک میت ہے، اس کو گھر مطلب لے کے جانا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ کہ وہ میت بیٹھا ہوا ہے. تو وہ شخص مجھ پہ ہنس رہا تھا. اس نے کہا یار اب ڈراؤ مت، ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا ہوا ہے، لیکن اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ واقعی مرا تھا یا کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں یہ لوگ میرے ساتھ. تو اس نے کہا چلو آ جاؤ. وہ عربی تھا، ٹھیک ہے، وہ عربی مطلب میں اس کے ساتھ عربی میں بات کر رہا تھا. تو وہ بھی میرے ساتھ آیا. ہم نے پیچھے سے پہلے ہم نے گاڑی کے مطلب میری جو سیٹ تھی اس پر مطلب ڈرائیور کی سیٹ پر آئے اور ہم نے شیشے میں دیکھا میت اپنی اسٹریچر پر بالکل ٹھیک ٹھاک سویا ہوا، مطلب مرا تھا، پڑا تھا.
میں حیران تھا، میں نے ان سے کہا، اس نے کہا چلو بھائی کچھ نہیں ہے. پھر میں نے ان کے ہاتھ جوڑے آگے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، چاہے یہ مرا ہوا آدمی ہے یا زندہ، لیکن چونکہ اس کا گھر اب تھوڑے فاصلے پر ہے، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، تم میرے ساتھ جاؤ، میں تمہیں واپس ڈراپ کر لوں گا. خیر اس شخص نے پہلے تو نہ کی، لیکن پھر شاید اس کے دل میں کچھ آیا ہوگا، مجھ پہ ترس آیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ مجھے لے کے وہ میرے ساتھ آگے بیٹھا. اب جب وہ میرے ساتھ آگے بیٹھا سیٹ پہ اور ہم لوگ روانہ ہوئے، تو شکر ہے کہ آدھا گھنٹہ، بس آدھے سے بھی کم ٹائم کے بعد اس کا گھر آیا جو ایڈریس بتایا تھا. ہم لوگ گئے، اس کے گھر والوں کو نوک کیا، اس کے گھر والوں کو نکالا، انہیں پتہ تھا پہلے سے. وہ لوگ ایک چارپائی لے کے آئے اور میں تو ڈر رہا تھا، میں تو پیچھے ہٹا، کیونکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ جب یہ لوگ یہ پیچھے والا دروازہ کھولے گی تو میت بیٹا ہوگا اپنے اسٹریچر پہ. تو بھائی جب انہوں لوگوں نے دروازہ کھولا تو وہ تو خیر مارا ہوا آدمی تھا، پڑا تھا بیچارہ، اس کی تو شکل کچھ بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے نظر آئی تھی. یقین جانے دوستو، وہ ایسے لوگ تھے کہ اپنی میت کو ہاتھ تک نہیں لگا رہے تھے. مجھ سے اور اس آدمی سے کہہ رہے تھے کہ اس کو نیچے اتارے. میں بہت ڈر رہا تھا، لیکن چونکہ وہ آدمی آگے بڑھا تو میں بھی اس کے ساتھ گیا اور ہم نے جو ہے اسٹریچر نیچے مطلب لا کے زمین پہ رکھ دی. دوستو جس طرح کفن ہوتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ جو سر کی طرف سے باندھ دیا جاتا ہے اسی طرح باندھا ہوا تھا. تو مجھے وہ سین یاد آیا کہ پھر اس کی شکل مجھے کیسی نظر آئی تھی، مطلب اس نے خود کو کھولا کیسے تھا. تو مجھے کافی وحشت ہو رہی تھی، بہت ڈر لگ رہا تھا. اور پھر میں سمجھا کہ ہاں یہ مرا ہوا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی مردے کو زیادہ دیر تک اکیلا چھوڑتے ہو نا، تو چونکہ وہ مرا ہوتا ہے. دوستو یہ بات میں نے بھی سنی تھی اور یہ اس کہانی میں بھی تھی. اس پر جنات قابض ہو جاتے اس کے باڈی پہ، تو پھر جنات کی مرضی کہ اس کے باڈی کو ادھر لے کے جائے ادھر لے کے جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مردہ ہے وہ مطلب چل پھر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ بیچارہ تو مرا ہوتا ہے، اس کی وجود میں روح نہیں ہوتی، لیکن جنات اندر گھس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی حرکتیں مطلب اس سے مطلب نخرے کرواتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پھر میں نے بھی کچھ سبق پڑھے قرآن مجید کی کچھ آیات. اور اس آدمی نے بھی گاڑی میں جب ہم آ رہے تھے نا، جب ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو، اور اس میت پر شوف کی، اور پھر ہم نے ان کے گھر تک مطلب گھر کے اندر بھی ہم گئے، میت کو لے کے گئے، پھر ہم واپس نکلے. لیکن پھر ہم نے پیچھے نہیں دیکھا تھا. اتنی تیزی سے میں واپس آیا اور اس آدمی کو وہاں ڈراپ کیا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت اچھائی کی تھی. لیکن مجھے پھر بھی بہت ڈر لگ رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں بہت ڈر لگ رہا ہے تو آ جاؤ ہمارے مطلب جو بیٹھک وغیرہ ہے اس میں. تو میں واقعی وہاں سو گیا اور پھر میں صبح اپنی ڈیوٹی پر وہاں سے روانہ ہوا. حالانکہ مجھے گاڑی رات کو پہنچانی تھی، جس کا مجھے پھر مطلب جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میری آنکھ لگ گئی تھی اور میں گاڑی میں سو گیا تھا. انہوں نے مجھے مطلب ٹریک سے جو ٹریکر ہوتی ہے گاڑیوں میں، تو ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ گاڑی کہاں کھڑی ہے، تو اسی علاقے میں کھڑی تھی. خیر تو میں نے کہا کہ میں گاڑی میں سو گیا تھا اور پھر مجھے جرمانہ ادا کرنا پڑا. تو دوستوں کہتے کہ لالچ میں کوئی کام نہیں کرنی. اس نے کہا میں نے لالچ کی تھی کیونکہ وہ لوگ مجھے تھوڑے سے زیادہ پیسے دے رہے تھے. خیر اس میں لالچ کی بھی کوئی بات نہیں تھی، میں ان کا کام کر رہا تھا. لیکن میرے ساتھ الٹا ہو گیا. پھر ان لوگوں نے جو پیسے دیے مجھے، تھوڑے تو نہیں تھے، لیکن مجھے اس میں جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا. تو یہی سٹوری تھی دوستو، اور یہ اس کے ساتھ سعودی عربیہ میں پیش آئی تھی. اور وہ کہتا ہے کہ اب میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا، مطلب اگر کوئی مجھے کال کرے کہ اکیلے، تو میں ڈائریکٹ انکار کر دیتا ہوں. اوکے دوستو، تھینک یو سو مچ.